ویلکم بیک ناظرین. آسما یہ بتائیں کہ پھر یہ مائنورٹیز کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم، یہ جو ہے نا، یہ بات مائنورٹیز یا میجورٹی کی نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں ایک آج پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. وہ ہر ایک فارم میں آ سکتا ہے. اگر یہ سرحد میں آتا ہے، فاٹا میں آتا ہے، تو ہم تو جب سے یہ حکومت ہمارے سے وجود میں آئی ہے، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا تو یہ سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ صدرن پنجاب میں ہے، وہاں پر سیکنڈ ہینڈ کمانڈ صدرن پنجاب کی ہے. پنجاب گورنمنٹ کو ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں، اور جیسے ملک صاحب نے آپ کو کہا، ریپیٹڈلی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ آج کی انسیڈنٹ کیا، ان کا منسٹر صاحب کو بہتر پتا ہوگا جب انہوں نے وارننگز دی ہوگی، بٹ ریپیٹڈلی دس کیپس آن گوئنگ ٹو پنجاب گورنمنٹ، جس کو وہ بالکل سیریسلی نہیں لیتے. ایشوز وہ بڑے ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ان کے لیڈران کے بیانات دیکھے. چیف منسٹر صاحب کا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک بیان پچھلے میرے خیال میں 1 ماہ 2 پہلے کہا تھا کہ طالبان ہمارے برادران ہے تو ہمارے اوپر کیوں اسٹرائک کر رہے ہیں. انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اگر ایکسپلین بھی کیا تھا تو ایکسپلین کہنے اور ایکسپلین کرنے میں بڑا فرق ہے. پھر آپ دیکھیں، پنجاب از آلموسٹ ہاف آف پاکستان. دا اسٹرینتھ اور ان کے اور بلوچستان اور پختونخوا کے اسٹرینتھ اور اسٹریٹجی اور حالات میں بہت فرق ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کو اگر سب سے بڑا ایشو ہے تو وہ تو دہشت گردی کا ہے. آج بھی ان کے میاں نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی، اور وہ جب کرٹیسائز کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو کرٹیسائز کرنا تو بڑا ایزی ہے. آپ تو پولیٹیکل اس میں نہ جائیں تھوڑا سا. آج مسئلہ بڑا دیکھیں، نہیں ایشو میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ورسز میں 80 پاکستانی آج مرے ہیں. تو یہ تو دیکھیں آج لاہور میں پاکستان کا ایشو ہے نا، سننے والے وہ سننا چاہ رہے ہیں. جی، ہم اس کو پاکستانی ہی کہتے ہیں. یہ اس کو ہم سیکٹیرین، وہ تو وہاں پر سٹرائک کریں گے ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ، اور جہاں سے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کو یا آپ کے اندرون اسٹیبلٹی کو خدشہ ہوتا ہے. جب فاٹا میں ہمارے ساتھ بالکل یہی ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی ہے. صاحب کی بات چلتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ کمشنر صاحب یا کوئی بھی جو کہتے ہیں کہ اٹ از اے را ہینڈ، آئی تھنک اٹ از ٹو سون. دا پنجاب گورنمنٹ شوڈ ناٹ، وہ ابھی یہ جو ہے یہ بیانات ابھی نہ جاری کرے، کیونکہ اس سے ایک اور ایشو بھی پھیل سکتا ہے. بھٹا صاحب، پنجاب میں دہشت گردی کے حوالے سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ پنجاب حکومت آپ کا خیال ہے سمجھتی ہے کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ بالکل، پنجاب بھی اتنا پے کر رہا ہے، پنجاب بھی اتنا سفر کر رہا ہے جتنا کہ پشاور والے کر رہے ہیں، بلوچستان والے کر رہے ہیں، اور سندھ اور کراچی میں آپ نے ٹارگٹ کلنگ دیکھی. لیکن مجھے افسوس ہے یہ آسما کی بات سن کے کہ دی وے شی ہیز ٹیکن اٹ، لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ کسی کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کے آئی ہیں اور یہ اسی بات پہ فوکس کر رہی ہیں کہ ہم نے پنجاب کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے، نیشنل بھی نہیں ہے، ریجنل ایشو ہے، بلکہ ریجنل بھی نہیں ہے، میں کہوں گا یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ جو ٹیررزم ہے، یہ اس کو اتنا مذاق نہیں بنایا جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے جیسے کوئی را کے ایجنٹ کے طور پہ یہ بات کر رہی تھی، جیسے کہ جی صدرن پنجاب کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جو رحمان ملک ان کے لیے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھٹا صاحب؟ تھوڑا سا یہ تو آپ بہت سیاستدان ہیں اس پینل پہ، یہ بڑے ڈسپوائنٹنگ ہے کہ بات ہے. دیکھیں کس نوعیت کی یہ افسوس کی بات ہے. آپ نسیم زہرا صاحبہ، میں آبجیکٹ کر رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں یہ دیکھیں یہ اتنا سینسیٹیو شروع ہو گیا ہے، ہم اس کی مذمت کریں گے اور اس کو یہ غلط آبجیکٹ کریں گے. ان کو موقع دے دیں. مجھے بات کر لینے دیں. یہ سینسیٹیو ایشو ہے. یہ آپ ذرا تھوڑا سا وڈرا کریں اپنی اسٹیٹمنٹ کے، وہ نو ایجنٹ ہے. یہ میں ایز اے کمپیئر یہ میں الاؤ نہیں کروں گی اپنے پروگرام میں. یہ آپ تھوڑا سا، اور ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں ایجنٹ وغیرہ کوئی شدید مذمت کر دیں. مجھے بات کرنے دیں. یہ دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ سینسیٹیو ایشو ہے. اس کے اوپر الزام تراشی کرنا کہ فلاں گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، فلاں گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، یہ تو کامن ایشو ہے، یہ سب کا ایشو ہے. دیکھیے نا، آج بات تو ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ کو جب وارننگ تھی تو پھر کیوں نہیں زیادہ متحرک تھی. تو اس میں وہ یہ اس وقت پنجاب ورسز سینٹر کا نہیں، لیکن یہ کسی بھی صوبے میں ہوتا اور اگر فیڈرل میں ہوتا تو ہم یہی بات اٹھاتے کہ اگر وارننگ تھی تو کیوں نہیں زیادہ ایکشن لیا گیا. نسیم، جہاں تک لائیں گے تو یہ بہت
جہاں تک یہ جواب دینے دیں آسما ذرا انہیں جواب جہاں تک یہ جہاں تک وارننگ کا ایشو ہے تو وارننگ جو ہے وہ تو ایک انفارمیشن شیئرنگ جو ہے دس از اے کامن فینومینا اینڈ دس از سپوز ٹو بی ود ان ون گورنمنٹ ٹو اندر گورنمنٹ and from one country to another country and from one agency to another agency. تو انفارمیشن شیئرنگ بھائی کوئی ایکڈیمک تو نہیں ہے نا, لوگوں کی زندگی کے حوالے سے ہے انفارمیشن. And as far as the steps being taken by the government or the agencies are concerned, we are all on the same footing. And ہم سب لوگ جو ہیں اسی فوٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ سب کا مسئلہ ہے. اگر ایک جان جاتی ہے تو یا کوئی ایک مسلمان مرتا ہے یا ایک انسان مرتا ہے تو پوری انسانیت جو ہے اس کے اوپر کانپ اٹھتی ہے. تو یہ جو ایشو ہے اس کو ہم لوگ اگر زگ زیگ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ اس کا پراپر ایک سلوشن نہیں ہے. I have a very much respect for Asma but I believe that اس کو ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ابھی خٹک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس کو اور اس کے اندر جو ایک علیحدہ ایک دنیا ہے اس کے اندر جو جھانکنے کی ضرورت ہے, اس نیٹ ورک کو توڑنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیٹ ورک کو توڑنے کی ضرورت ہے اور یہی ایکسپیکٹیشن ہے حکومتوں سے. خٹک صاحب, احمدیوں کو کیوں اور آج کیوں اور اتنے زیادہ کیوں؟ دیکھیں بیسیکلی پاکستان میں بہت ساری مائنورٹیز ہیں بٹ جو پاکستان اس کو اگر آپ اوور آل پکچر میں دیکھیں نا, پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی انڈر اٹیک ہے. یہاں میرے دو سیاست دان یہاں ہماری دونوں بڑی پارٹیوں کے موجود ہیں. اگر یہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر اس حد تک کی پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے کہ جس سے یہ خود بھی یہ خود مختار نہیں ہے اپنے ملک میں. اب یہ جو ساری انٹرنیشنل لیول پہ ایک کانسپریسی یا جو بھی آپ کہہ لیں اس ملک کے خلاف ایک چل رہی ہے, آپ اس سے انکار کریں فورن ہینڈ جو ایک دم کسی نے کہہ دیا رو کا ہینڈ ہے اس انسیڈنٹ میں, اس چیز کو آپ چلیں کسی ایک پر کانسنٹریٹ نہیں کریں بٹ دیر آر فورن ہینڈز آپریٹنگ ان پاکستان. اب دیکھیں یہ ایسی ایک کمیونٹی ہے جو انٹرنیشنلی بہت عرصے سے ایک کیمپین بھی چل رہا ہے کہ ان کو کیوں کانسٹیٹیوشن میں اس طرح نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ پورا سب کچھ فوکس میں آ گیا. آج ساری دنیا میں پاکستان کو دیکھا جا رہا ہوگا کہ پاکستان از این انٹالرنٹ سوسائٹی, پاکستان از یہ وہ نفرت سے. تو وہ ایک اٹیک کا ایک آبجیکٹو ہے آپ کو انٹرنیشنلی خراب کرنے کے لیے, اینڈ دیٹ ہیز بین اچیوڈ. جی طاہرہ آپ کہہ رہی ہیں کچھ کہنا چاہیے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک مکسڈ میسج, اب یہ آپ نے ابھی تھوڑا دیر پہلے یہ جو ایکسچینج سنا کہ ہر چیز کو ایک سیاسی پہلو دے کر اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا ایک ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے, خدا کا واسطہ ہے یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہو گیا. پہلے ہی ہم لوگ دیکھیں کتنے بدنام ہیں. جب احمدیز کی بات نکلے گی تو نہ صرف یہ کہ مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے شدید رنج و غم اور غصہ ہے, لیکن آپ سوچیے کہ پاکستان کا کیا, اب سوچ لیں کہ کیا کر کیا ہیڈلائنز نکلے گی. میں اس کو ذرا سے آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری حکومت, ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایک ہی صفحے پر آ کے ایک ہی راگ نہیں الاپیں گی, اس وقت تک یہ چلتا. ایک طرف اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں, دوسری طرف کشمیر میں جہاد. نہیں جی, میں اس کو لنک کرنا چاہ رہی ہوں.